خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ ہم اس سیریز میں اب آگے بڑھتے بڑھتے ٹورڈز دا اینڈ آ رہے ہیں، اور اس دفعہ آج ہم ڈسکس کریں گے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے کیوں پاکستان اور پارٹیشن کو سپورٹ کیا، کیا بنیاد تھی اس کی، کیا یہ مارکسسٹ تھیوری کے مطابق تھا یا یہ ایک پولیٹیکل اپرچونزم تھی۔ اس پہ بحث کرتے ہیں۔ بیسکلی مارکسزم کا فلسفہ جو ہے وہ انٹرنیشنلسٹ ہے۔ مارکسسٹ تھیوری کے مطابق دنیا میں جو ہسٹوریکلی تبدیلیاں آئی ہیں وہ اس لیے کہ ایک کلاس کام کرتی ہے، دوسری اس کلاس کی محنت کو چھین لیتی ہے، اسٹیٹ کے ذریعے، مذہب کی بنیاد پہ، فلسفے کی بنیاد پہ، کلچر کی بنیاد پہ۔ لیکن یہ کیونکہ دونوں کے اندر تضاد ہوتا ہے، کانٹرڈکشن، اور تبدیلی آتی جاتی ہے، اور ماڈرن انڈسٹریل سوسائٹی میں جو پرولیٹیریٹ ہے، ورکنگ کلاس، جو ایکچول ویلتھ پروڈیوس کرتی ہے، وہ کیپٹلسٹ چھین لیتے ہیں۔ لہذا ورکرز آف دا ورلڈ یونائٹ، یو ہیو نتھنگ ٹو لوز بٹ یور چینز۔ دنیا کے مزدوروں، اپنے جو یہ زنجیریں ہیں یہ توڑ دو، اکٹھے ہو جاؤ۔ تو مارکسزم کا پیغام جو ہے یہ تو ہے کہ کیسے دنیا بدلنی ہے، لیکن ابنر مارکس کو، اینگلس کو، لینن کو، اسٹالن کو، ٹروٹسکی کو، ماؤ کو، ہر ایک کو نیشنلزم، کلونیلزم، ریلیجیس موومنٹس، ریشیل موومنٹس، زبان کے ایشو پہ بھی سٹینڈ لینے پڑے۔ تو مارکس یہ جو کمیونسٹ موومنٹ تھی، اس نے ہمیشہ اوپریس لوگوں کا ساتھ دیا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ 1944 میں لاہور میں محمد علی جناح نے جو بیان دیا پبلک میں، وہ یہ تھا کہ یو کمیونسٹ، یو تھنک وی آر فولس، پرہیپس دیر از سم ٹروتھ ان دس، بٹ ہینڈز آف، ہینڈز آف، ہینڈز آف یو کمیونسٹ، وی ڈونٹ وانٹ یو ہیئر، وی ہیو our own flag and Islamic ideology to guide us. We don't want the red or yellow flag. یہ ان کا بیان ہے۔ پھر بھی کمیونسٹ پارٹیوں نے کیوں سپورٹ کیا مسلم لیگ کی ٹو نیشن تھیوری کو اور پاکستان کو؟ دس ریمینس اے کویشچن وچ، کیونکہ یہ جتنے بھی لیفٹ لبرل جو لوگ ہیں وہ مذہب کی طور پہ، مذہبی طور پہ باتیں کرتے ہیں، تو تنقیدی جائزہ ان کیپیسٹی ان میں نہیں ہے۔ چاہے یہ بات کیپٹلزم کو، کیپٹلسٹ نظام کو کرٹیسائز کرنے میں ان کا جواب ہی نہیں ہے، لیکن خود سیلف کرٹیسزم کے کریں تو یہ جس طرح مذہبی لوگ آپ کے پیچھے آتے ہیں، یہ ان کی پوزیشن ہے۔ بٹ وی ہیو ٹو، ہم سب سے ٹکر لے رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی لے لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے تو انڈین کمیونسٹوں، دنیا کے کمیونسٹ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جنگ تو ایک رائزنگ امپیریلسٹ پاور، جرمنی اور اٹلی اپنی نئی کالونیز بنانا چاہتے ہیں، اور ان کا جنگ ہو رہی ہے فرانس سے اور برطانیہ سے اور یہ باقی۔ اس جنگ میں ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ سو یہ امپیریلسٹ جنگیں ہیں، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ ادھر ہندوستان میں جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تو کانگریس نے انگریزوں کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ مسلم لیگ نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا وار ہمیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دینا پڑے گا۔
وچ بائی دا وے دا برٹش نیور فارملی، لیکن بعد میں کہا کہ آپ پاکستان ڈیمانڈ کریں، اور لاہور ریزولوشن آ گیا. لاہور ریزولوشن 1940 میں آتا ہے. 1941 میں ہوا کیا کہ 1939 میں جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہا تھا یورپ، تو اسٹالن نے فارن منسٹر مولوٹوف کو کہا کہ آپ برطانیہ اور فرانس کو انوائٹ کریں کہ وی شوڈ فارم این الائنس اگینسٹ ہٹلر، کیونکہ جو نازیزم ہے اور فیشزم وہ بیسکلی اینٹی کامسٹ تھے، اور نازیزم اینٹی جوش بھی تھے، یعنی جوز اینڈ کامونزم ور دا سیم تھنگ ان کے مطابق. تو اور فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جرمنی کے پاس تو حق ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے کو ری آرم کرے، لیکن فرانس اور جرمنی نے کرنے دیا کہ یہ ہٹلر جو ہے یہ حملہ تو کرے گا سوویت یونین پہ، کیونکہ یہ اتنا ریبڈلی اینٹی کامسٹ ہے. لیکن جب یہ انوائٹ کیا سوویت یونین نے کہ آپ الائنس ہمارے ساتھ کریں، اور اسٹالن نے 1 ملین سولجرز بھی کہا ہم دیں گے ہٹلر کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، تو فرانس اینڈ برٹن ڈڈ ناٹ اگری ٹو فارم این الائنس. جبکہ پھر سوویت یونین نے جرمنی کے ساتھ الائنس کیا، ربنٹاف مولوٹوف، اور اس کے بعد ہٹلر نے پہلے چیکوسلوواکیا، پھر پولینڈ پہ، اور پھر اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی، اور پھر اس نے ویسٹ کی طرف حملہ شروع کیا. جرمنی سے بیلجیم، نیدرلینڈز، فرانس ہوتے ہوئے انہوں نے انگلینڈ کو بھی کیپچر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ وہ رک گئے کیونکہ انگلش کینال بیچ میں تھی. تو جب دیکھا کہ ہم انگلینڈ پہ کیپچر نہیں کر سکتے، تو پھر الائنس ہونے کے باوجود ایک دم حملہ کر دیا سوویت یونین پہ جون 1941 میں. اس کے بعد کمیونسٹ جو ہندوستان کے ہیں اور دنیا کے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو اب پیپلز وار ہے، سوویت یونین پہ حملہ ہو گیا تو اب تو ہمیں اس جنگ میں سوویت یونین کی مدد کرنی ہے. ہندوستان میں رہتے ہوئے آپ مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب یہ کمیونزم کا پیغام آیا تھا تو ہجرت موومنٹ کے بعد اور یہ بنگالی یہ جو ہیں ریولوشنریز اور مراٹھیز اور گجرات اور یہ پنجاب کے سب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے سوویت یونین پہنچ گئے تھے، اور وہاں سے یہ واپس آ کے کمیونزم پھیلا رہے تھے. میں ان میں سے 2 کمیونسٹوں کو ملا ہوں جو سوویت یونین میں ہو کے آئے تھے اس زمانے میں، ملک فتح علی قربان اور دادا امیر حیدر کو. اسی طرح کئی سکھ، کئی ہندو جو ہیں وہ سوویت یونین سے امپریس ہو کے یہاں پہ انقلاب کا پیغام دے رہے تھے. ورکرز کو انہوں نے موبلائز کیا تھا، کانپور میں، بامبے میں، کلکتہ میں، کئی جگہ پہ سٹرائکس کروائیں کیونکہ بہت کم پیمنٹ تھی، برے حالت تھے ورکنگ کلاس کے، جس پہ پھر کلونیل اسٹیٹ نے اپنی پوری طاقت استعمال کی اور کرش کیا ریولوشنریز کو، جیلوں میں ڈالا، کالا پانی پھینک بھیجا، ہینگ کیا. تو نہ صرف بھگت سنگھ بلکہ جو بھی انقلابی غدر پارٹی سب کو کلونیل اسٹیٹ نے بہت بری طرح ریپریس کیا تھا، سپریس کیا تھا. لیکن کیونکہ اب سیکنڈ ورلڈ وار میں سوویت یونین اور برطانیہ پارٹنر تھے اگینسٹ ہٹلر، تو یہاں پہ کمیونسٹوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دس از ناؤ اے پیپلز وار. تو پھر جو کلونیل پاور ہے برطانیہ کی انڈیا میں، انہوں نے کمیونسٹوں کو لیگلائز کر دیا، اور 1942 میں پہلی دفعہ کمیونسٹ پارٹی کے لیگلی اوپن دفتر کھلے بیڈن روڈ لاہور پہ،
اور باقی ہر جگہ پہ ان کے دفتر کھل گئے، دہلی کے اندر، کانپور کے اندر، بامبے کے اندر۔ ہاں جی، کئی کمیونسٹ جو ہیں وہ برطانوی اسٹیٹ کا حصہ بھی بن گئے، ان کو امپلائمنٹ ملی پروپیگنڈا سیکشن میں، اور یہ اور وہ۔ فیض صاحب مثلاً اس میں تھے، اور بھی کئی تھے۔ تو پھر ڈاکٹر ادھیکاری کا تھیسس آیا 1942 میں، جس کے مطابق یہ تھیسس کی کوئی سمجھ مجھے آج تک نہیں آئی کہ جی اوپریسڈ نیشنلٹیز جو ہندوستان کی ہیں وہ چاہیں تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بنیاد پہ آزاد اسٹیٹس بنا سکتے ہیں۔ جب انہوں نے نیشنلٹیز کا نام لیا تو زبان کو استعمال کیا، لنگوسٹک، سندھی، گجراتی، بنگالی، مراٹھی، اڑیسی، یہ ساری۔ لیکن وین اٹ کیم ٹو پنجاب تو کہہ دیا کہ دا مسلمز آر این اوپریسڈ نیشنلٹی اینڈ دا سکھس آلسو، ان کو بھی سیلف آف ڈٹرمنیشن ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے مسلم کمیونسٹوں کو کہا کہ آپ جوائن کر جائیں مسلم لیگ، جبکہ جناح صاحب نے 1944 میں ددکارا کہ نکلو یہاں سے۔ لیکن یہ جتنے ہیں، عبداللہ ملک، سی آر اسلم، اور کئی اور میں جانتا ہوں پرسنلی، یہ سارے مسلم لیگ کے ایکٹیوسٹ بن گئے، اور انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کو سپورٹ کیا۔ مولوی کہتے تھے کہ یہ اسلامک اسٹیٹ بنے گی، اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہندو منی لینڈر سے آزادی ملے گی۔ اس قسم کی آرگیومنٹس ہوئیں، اور پھر پارٹیشن کے یہ حق میں ایکٹ کرتے رہے۔ جب پارٹیشن ہوئی تو پاکستان میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ سب جانتے ہیں، اس پہ کبھی آئندہ بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، وی اینڈ ہیئر۔